اور مزید کئی آئینی دفعات پر ہم نے اعتراضات کیے۔ ہم نے کیا حاصل کیا؟ تفصیل میں جاؤں گا تو پھر تو بڑا وقت چاہیے۔ 56 نکات پر مشتمل حکومتی مسودہ، 56 نکات پر مشتمل حکومتی مسودہ، اس کو ہم 22 نکات پر لے آئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنی بڑی صفائی کرنی پڑی اس مسودے کی۔ آپ دیکھیں گے کہ مسودے کے نکات تو 27 ہیں، میں تو 22 کہہ رہا ہوں۔ یہ 5 پھر ہم نے خود اپنی طرف سے اس میں ترمیم کروا کے داخل کرا دیے، تو پھر 27 ہو گئے۔ سود کا خاتمہ کر دیا، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے 1 جنوری 2028 تک بڑا لمبا وقت دے دیا ہے۔ او بھائی میں نے نہیں دیا ہے، شریعت کورٹ نے دیا تھا۔ شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اب یہ آئین کی روح سے ایک بنیادی پالیسی وجود میں آ گئی، اب دوسری چیز ساتھ پڑھتے جاؤ۔ اسی چیز کے ساتھ کہ 1 جنوری سے سود ربا ممنوع ہوگا، ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ شریعت کورٹ جب فیصلہ دیتی تھی، جب اس کے خلاف کوئی ایک عام سی درخواست چلی جاتی تھی تو فیصلہ اڑ جاتا تھا، اور پھر پتہ نہیں قیامت تک کب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے حق میں آتا ہے، یا اپیل سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی، کوئی بندش آئین میں نہیں تھی۔ ہم نے اس میں یہ ڈال دیا کہ اب سپریم کورٹ کے پاس صرف 1 سال ہوگا، 1 سال تک اس کے خلاف اپیل، وہ اس پر فیصلہ آگے آئے گا۔ اگر فیصلہ 1 سال میں نہ آیا تو شریعت کورٹ کا فیصلہ وہ مؤثر قرار پائے گا۔ اب ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپیل سنے گا، باقاعدہ اپیل سنے گا، صرف ایک عام درخواست نہیں، اور باقاعدہ اپیل پر شریعت کورٹ کے ہر فیصلہ، یہ ہو یا کوئی اور، اگر 1 سال تک اس کی اپیل پر فیصلہ نہ آیا تو شریعت کورٹ کا اپنا فیصلہ مؤثر ہو جائے گا۔ اب جب یہ پالیسی آ گئی ہے تو جس وقت سماعت ہوگی تو کیس مدعی آئے گا بمقابلہ وفاقی حکومت کے۔ وفاقی حکومت کا اٹارنی جنرل پیش ہو یا وفاقی حکومت کا وزیر قانون پیش ہو، وہ اب پابند ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آئین کی روشنی میں رائے دے گا اور اس فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکے گا۔ ان ساری چیزوں کو ملا کر پڑھا کرو، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ساری بات سمجھا بھی سکا ہوں یا نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جس وقت آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل سن 1973 میں بنی، جب آئین بنا، اور یہاں ہم بار بار اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ سن 73 کے آئین کے بعد اس کونسل کی آج تک ایک سفارش پر ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسمبلی میں پیش ہو جاتی ہے، آگے جاتی ہے، کمیٹیوں کے پاس ڈمپ ہو جاتی ہے، پڑی رہتی ہے، الماریاں بھری ہوئی ہیں، دوبارہ اسمبلی میں لانے کا کوئی پابندی آئین میں نہیں تھی۔ اب اس دفعہ اس ترمیم کے ذریعے وہ رپورٹ صرف پیش نہیں ہوگی، بحث کے لیے لائی جائے گی۔ جب بحث ہوگی
تو یہ ظاہر ہے ایوان دو فریقوں میں تقسیم ہوگا. کچھ کہیں گے کہ اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے اور بات جائے گی قانون کے مطابق. کوئی فیصلہ لانے پر پارلیمنٹ مجبور ہوگی کہ وہ قانون کے مطابق اور سفارشات کے مطابق قانون سازی کرے گی. وہاں تک پہنچانا بھی تو تھا نا, تو وہاں تک پہنچانے کا راستہ ہم نے بنا لیا ہے. اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ میں اب بھی اس کو پیش رفت سمجھتا ہوں. ایک کامیاب پیش رفت سے اس کو تعبیر کرتا ہوں. ہم نے اب اس کو کامیاب بنانا ہے اور اس کو روب عمل لانے کے لیے آپ کو جاگے رہنا ہے. جمعیت کی تنظیموں کو جاگے رہنا ہے, پبلک میں جانا ہے, خاموش نہیں بیٹھنا. ختم نبوت کے مبلغین کا فرض ہوگا کہ وہ جگہ جگہ اپنا موقف لے کر پبلک کو زندہ رکھے, اور جب پاکستان کے عوام اس حوالے سے زندہ رہیں گے کسی مائی کا لال ان قوانین کا اور شریعت کا راستہ نہیں روک سکے گا انشاءاللہ. لیکن اگر آپ گھروں میں چلے گئے, مدرسوں کے حجروں میں چلے گئے, محراب کے اندر پھنس گئے, اس کے بعد پھر ذمہ دار آپ ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے. تر اشارے خبر ہو چلے جا. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. تو میرے محترم دوستو, ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں, اب ہم نے اس سے آگے جانا ہے انشاءاللہ. کچھ میں ذرا تھوڑا سا چوں چوں سن رہا ہوں کہ کوئی اور 27ویں ترمیم آ رہی ہے, جو اس میں نہیں ہو سکا وہ کیا جائے. تمہارا باپ بھی نہیں کر سکے گا, کر کے دکھاؤ ذرا, اور پھر اپنا حشر دیکھ لو کہ تمہارا کیا حشر کیا جاتا ہے. اس طرح بھی آسان نہیں ہے کہ آپ آرام سے کوئی ترمیم لائیں گے اور ہم چوڑیاں پہن کر گھروں میں عورتوں کی طرح بیٹھے رہیں گے. یہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. کوئی نہ سوچے کہ جن چیزوں کو ہم نے مسترد کیا اور 26ویں ترمیم سے نکالا اسے دوبارہ کسی ترمیم کے ذریعے سے اسمبلی میں لایا جائے گا اور لوٹوں کے ووٹوں سے پاس کرو گے اور پھر وہ چلنے دیں گے. ہم لوٹوں کے ووٹوں سے پاس ہونے والی ترمیم قوم کو قابل قبول نہیں ہوتی. ہم نے سپریم کورٹ سے اپنا فیصلہ واپس لینے پر ان کو مجبور کیا. قومی اسمبلی میں تو ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر کل کلا ہم اسمبلی میں نہ بھی ہوں تب بھی الحمدللہ باہر آپ لوگ تو ہیں نا, پھر مل کر نکلیں گے نا انشاءاللہ. تو بے فکر رہیں. اور یہ بات بالکل صحیح کہی مولانا وسائے صاحب نے کہ پارلیمانی ان کامیابیوں کے بعد ایک پہلے جلسے سے میں خطاب کر رہا ہوں, اور وہ بھی ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے. تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باصفات کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کو دل میں حاضر سمجھتے ہوئے عہد کیجئے کہ ہم نے اس ملک کو اسلام کے حقیقی منزل تک پہنچانا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا